أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. محترم دینی عزیز بھائیو، آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ حجاب اور پردے کے بارے میں بات چیت کرنا ہے. جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ بڑی سب قیمتی آیتیں ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں کہ جس میں پردے کے متعلق تفصیل کے ساتھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں. کون سے حصے کو کھول سکتے ہیں، کون سے کو نہیں کھول سکتے ہیں، پردہ کرنا ہے، کس طرح کسی سے کوئی چیز مانگنا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آیات کے اندر سب باتیں ذکر کی گئی. ہم سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے. اور ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیں چلنا ہے. اسی کو ایمان والا کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلے. اب یہ بات جو آج جو سمجھانی ہے وہ حجاب اور پردے کے اعتبار سے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم نے ابھی سب ساتھیوں نے ماشاءاللہ نماز پڑھی. کیوں پڑھی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ایک فریضہ ہم پر تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس وقت پر یہ فرض ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے ہم نے اس فریضے کو ادا کیا. اسی طرح عورتوں کے لیے پردے کا حکم کلام اللہ میں نص قطعی کے ذریعے سے اور احادیث کے اندر صاف واضح احادیث کے اندر پردے کا حکم دیا گیا ہے. آج کل ذرا ماحول اور معاشرہ کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ اس طرح کا چرچا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ بھئی عورتوں کے لیے کیوں ایسی پابندی، بھئی باہر نہیں نکل سکتی ہے، وہ گھر میں ہی ان کو رہنا ضروری ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. اب شریعت کا قانون ہے، خود شریعت کلام اللہ میں آیتیں نازل کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے. اب ہمیں اس میں کوئی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. احکامات کے بارے میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہہ دی ہیں ہم کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ پردے کا رواج جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں. یہ قصور ہمارا ہے، قصور معاشرے کا ہے، ہم نے اس کی فکر نہیں کی ہے. مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ کا حکم وہی رہنے والا ہے جو کرنے اول سے اور پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. اور یہ پردے کا مسئلہ کوئی اس شریعت میں نہیں ہے، پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ پردے کا مسئلہ تھا. ہاں ترتیب ذرا الگ تھی. باقی پردے کا اور استحیا عورت کے مزاج اور فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر حیا کا مادہ رکھا گیا ہے. یہ حیا اس چیز کو لازم کرتا ہے کہ عورت کس کے ساتھ رہے؟ پردے کے ساتھ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا، جو موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے اور دو لڑکیوں کو دیکھا، عورتوں کو، کہ ایک طرف بکریوں کو روک کر کھڑی ہے اور سب کے ساتھ نہیں پلا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اب یہ بات سمجھ نہیں ہے کلام اللہ میں جس کو بیان کیا کہ ایک طرف کھڑی ہے تزودان اور اپنی بکریوں کو کیا کر کے وہ روک کر کے کھڑی ہے. تو اس زمانے کے اندر اس بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا
کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو. مرد پلا رہے تھے, ہم اس کے ساتھ بھیڑ میں شریک ہو جاوے, یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے, ہم اس لیے ساتھ میں شریک نہیں ہوں گے, ہم الگ کھڑے رہے ہیں. مرد جب پلا کر چلے جائیں گے پھر ہم اس کے بعد کیا کریں گے, ہم پلائیں گے. تو گویا کہ اس زمانے کی عورتیں بھی حیا اور شرم والی مردوں کے ساتھ اختلاط کو پسند نہیں کرتی تھی. یہ کلام اللہ میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے, اسی بات کو ثابت کرنا ہے کہ پردہ اسی زمانے سے کیا ہے, چلا آ رہا ہے. پھر جو عورت لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو جو بلانے کے لیے گئی اور جو آگے راستہ بتا رہی تھی, پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کر دیا, اس کو پیچھے کر دیا کہ تمہاری نظر پڑتی ہے, نہیں تم پیچھے رہو اور خالی بتا دو دانے مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے, باقی تم آگے مت چلو. ایک ہی چیز کا تقاضا ہے, وہی حیا پردے کا تقاضا ہے کہ عورت کیا رہنی چاہیے, مستور رہنی چاہیے, مجھے عورت نظر نہیں آنی چاہیے. اس لیے اس مجلس کے اندر کچھ آیتوں کے ذریعے سے اور کچھ احادیث کے ذریعے سے یہ بات سمجھانی ہے کہ پردہ ضروری ہے اور پردے کے درجات کتنے ہیں, پردہ کس کو کہتے ہیں اور پردے کے درجات الگ الگ ہیں, ان تمام درجات کو بیان کرنا ہے. ایک تو سب سے پہلے اہم چیز جو کلام اللہ کی آیت جو تلاوت کی گئی کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھی جاوے. حالانکہ ہم کلام اللہ میں دیکھتے ہیں کہ جو احکامات مردوں کے ہیں وہی احکامات عورتوں کے ہیں. نماز قائم کرنا ہے, مردوں کو بھی کرنا ہے, عورتوں کو بھی کرنا ہے. ہاں کچھ مخصوص عورتوں کے احکامات وہ اپنی جگہ الگ ہے. باقی جب غض بصر کا حکم دیا گیا اور آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا تو مسلمان مردوں کو الگ حکم دیا گیا اور مسلمان عورتوں کو الگ حکم دیا گیا. حالانکہ کلام اللہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے ایک کا صیغہ مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے اور دونوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کو بھی کرنا ہے اور عورتوں کو بھی کرنا ہے. مگر جب غض بصر کا حکم ذکر کیا گیا, آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا, تو مومنین کو الگ خطاب کیا گیا کہ مسلمان مردوں اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو, اور مومنات کو الگ حکم دیا گیا کہ مسلمان عورتوں اپنی نگاہ کو کیا رکھو, نیچے رکھو. یہ حکم کا بار بار ذکر کرنا یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے, صاف بات سمجھ میں آتی ہے کہ غض بصر کی کتنے تاکید ذکر کی گئی ہے. مردوں کو الگ حکم دیا گیا اور عورتوں کو کیا حکم دیا گیا, الگ حکم دیا گیا. یہ بات بھی ہمیں کیا ہے, سمجھنے کی چیز ہے. پردے جو ہیں وہ 3 درجے کے ہیں. سب سے اعلیٰ جو پردہ ہے وہ حجاب بالبیوت, گھروں ہی میں رہنا, گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں. حجاب کے معنی ہے پردہ, حجاب کے معنی ہے پردہ. تو خود کلام اللہ میں آیت ہے من وراء حجاب, یہ سب سے پہلی آیت ہے جو پردے کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع کے اوپر. اس کا پورا شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ جو نکاح ہوا تھا, اس نکاح کے موقع کے اوپر 3 احکامات ذکر کیے گئے. یہ احکامات ہمیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. خصوصاً ولیمے کے موقع کے اوپر 3 آداب ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو ولیمے کا آداب یہ ذکر کیا ہے کہ بغیر دعوت کے جاوے نہیں. دعوت یہ خود کلام اللہ میں نص قطعی ہے, صاحب کلام اللہ میں آیت میں ذکر کیا گیا ہے. دعوت بھی ہو تو جاوے, بغیر دعوت کے جاوے نہیں. دوسرا حکم یہ دیا ہے دعوت کے وقت پہ جاوے, پہلے نہ جاوے. 11 بجے کھانے کا ٹائم دیا ہے, 12 بجے کھانے کا ٹائم دیا ہے, اب آدمی 10 بجے جا کر پہنچ گیا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے, لوگوں کو ادھر ادھر پہ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا, یہ سب جانچ کرنے کے لیے بھائی دعوت نہیں دی گئی ہے. تم کو کھانے کی دعوت دی گئی ہے, اب کھا کر تشریف لے جائیے. اس لیے کلام اللہ میں نص قطعی ہے کہ وقت پر پہنچے, کھانے سے وقت سے پہلے نہ پہنچ جاوے. اور تیسرا ادب ذکر کیا گیا ہے کھانے کے بعد فارغ ہو کر نکل جاوے, پھر رکے نہیں وہاں پر. یہ 3 ادب خود کلام اللہ میں ذکر کیے گئے ہیں. اب اس وقت جو مسئلہ پیش آیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام کھانا کھا چکے اور فارغ ہو چکے اور کھانے کے بعد اس گھر میں بیٹھے رہے. حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہو گیا تھا اور اس وقت پردے کا حکم ابھی نازل ہوا نہیں تھا. حضرت زینب بھی جیسے گھر ہے پورا, اب اسی مکان میں سب کی دعوت ہو رہی ہے, کھا رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس وقت حالانکہ پردے کا آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے, پردے کا حکم نازل نہیں, اسی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مگر کس طرح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, اپنا رخ کس کی طرف کر دیا ہے, دیوار کی طرف. جیسی طرف بیٹھ جاوے اور دیوار اپنا کیا کر دے, رخ کر دے. حالانکہ پردے کا حکم بھی آیا نہیں تھا, مگر پھر بھی حیا اور عورت میں شرم کا مادہ ہے تو اپنا رخ کس کی طرف کر دیا تھا, دیوار کی طرف کر دیا تھا. اور لوگ اس طرف بیٹھے رہے تھے اور کھا کر فارغ ہو چکے تھے, مگر باتوں میں ذرا دیر ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عورت بھی اس طرح پریشان ہے, اب ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے تھے. تو خود کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیت نازل کی اور کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرماتے ہیں, تم کو دعوت دی ہے, اب یہ کہنا تم چلے جاؤ یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, اس سے آپ نے لوگوں کو نہیں کہا کہ چلے جاؤ, مگر مستقل آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کھانا کھا چکو, اب بیٹھنے کی اجازت چلے جاؤ.
اس موقع کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خاص خادم ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر آپ گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر آپ نے پردہ ڈال دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ برقع نہیں اڑا دیا بلکہ آپ نے کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا. حضرت انس فرماتے جب یہ کیفیت پیش آئی اور یہ جب واقعہ پہ کہ آپ نے پردہ ڈال دیا، میں سمجھا کہ کچھ مسئلہ ہے. بس تھوڑی دیر کے بعد آیت نازل ہو گئی اور آپ نے مسجد میں آ کر کے وہ من وراء حجاب والے آیت سب کو سنائی کہ حکم دے دیا گیا کہ اب عورتوں کے آمنے سامنے آپ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، پردے کے پیچھے سے بات کریں. جو آیت ہے وہ آیت آپ سن لیجئے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم عورتوں سے کسی سامان کا سوال کرو، کوئی چیز لینی ہے، کسی کا سوال کرنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ تو تم ان سے مانگو می وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. آمنے سامنے عورت بالکل باہر آ جاوے اور دینے لگے، جیسے مثلا اندر سے کوئی چیز دینی ہے تو ہاتھ لمبا کر کے دے دیا، خود عورت باہر نہ آ جاوے بلکہ اندر رہے، گھر کے اندر رہے، کمرے کے اندر رہے اور لمبا ہاتھ کر کے دے دیا جیسے ضرورت. جیسے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لینے کے لیے بھیجا. نواسے کو لے آؤ، چھوٹے بچے تھے، آپ ان کو بلاتے تھے، محبت پیار کرتے تھے تو لینے کے لیے بھیجا. تو حضرت انس فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو گھر کے اندر رہی وہ اور ہاتھ لمبا کر کے مجھے دے دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا کر کے دے دیا. اب اس سے دو باتیں سمجھنی ہے. ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ دیکھو گھر کے اندر وہ رہی، باہر نہیں نکلی وہ، اور گھر کے اندر رہ کر ہاتھ لمبا کر کے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن کو حوالے کر دیا، حضور کے بعد دے کر چلے گئے وہ. مگر دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہتھیلی کا یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے یہ پردہ نہیں ہے. ضرورت کے موقع پر ہاتھ کو اور چہرے کو کھولا جا سکتا ہے. ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے سطر عورت، سطر کو چھپانا. مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یہ سطر کا حصہ چھپانا ضروری ہے. اور عورت کا سطر کتنا ہے؟ پورا جسم، چہرہ نہیں ہے، یہ دو ہاتھ یہ ٹخنوں تک اور یہ دونوں پاؤں، یہ سطر میں نہیں ہے. بقیہ پورا حصہ سطر ہے. سطر کا چھپانا کوئی دیکھے نہ دیکھے، اکیلا ہو، اکیلا سویا ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، سطر کا چھپانا فرض ہے. مرد گھر میں اکیلا کوئی نہیں ہے، بالکل دروازے سب لاک کر دیے ہیں، دروازے چاروں لاک کیے، مگر ننگا نہیں سو سکتا ہے. اس کو کیسے سونا پڑے گا؟ اپنے سطر کو چھپا کر کے سونا پڑے گا. حتیٰ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور ننگے نماز پڑھے گا، نماز صحیح نہیں ہوگی. بھائی ایسا بھی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ سطر کا چھپانا ضروری ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھے تو سطر چھپانا ضروری اور اگر نہ دیکھے تو چھپانا ضروری نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سطر عورت ہر وقت ضروری ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. مسئلہ کس کا؟ پردے کا ہے. پردہ الگ چیز ہے، سطر کا چھپانا الگ چیز ہے. پردہ یعنی مردوں سے اجل رہنا، مردوں کے سامنے نہ آنا، عورتیں مردوں کے سامنے نہیں، اس کو کہتے ہیں حجاب. سطر چھپانا یہ تو ہے ہی ضروری، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، وہ مکانات کے اندر رہنی چاہیے. تو پہلا حکم، پہلا پردہ کون سا ہے؟ حجاب بالبیوت، گھروں کے اندر ہی عورتیں رہیں، باہر بالکل نکلے نہیں. اچھا، اب یہ حکم جو دیا گیا، جب تم ان سے مانگو کسی سامان کو تو ان کو مانگو، عورتوں سے مانگو پردے کے پیچھے سے، عورتیں سامنے نہ آویں. اب آگے دیکھیے، خاص طور پر توجہ کیجیے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ بات پردے کے آڑ میں رہنا اور پردے کے پیچھے سے مانگنا، آمنے سامنے نہ آنا، یہ بات تمہارے قلوب کے لیے. کس کے قلوب؟ صحابہ کرام. تمہارے قلوب مراد کون ہے؟ صحابہ کی جماعت. یہ بات تمہارے قلوب کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وقلوبہن، اور ان کے قلوب کے لیے. کن کے قلوب کے لیے؟ امہات المؤمنین، ازواج مطہرات کے قلوب کے لیے. صحابہ کے قلوب کیسے پاک صاف، ازواج مطہرات کے قلوب کیسے پاک؟ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے کے اندر رہنا، آڑ میں رہ کر سوال کرنا، یہ تمہارے قلوب کو بھی زیادہ پاک صاف کرنے والا ہے اور عورتوں کو، ازواج مطہرات کے قلوب کو بھی کیا کرنے والا ہے؟ پاک صاف کرنے والا ہے. اب اس زمانے کے صحابہ اور کتنے نیک اور کتنے ازواج مطہرات نیک اور صالح، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو آج کل کا ماحول بگڑا ہوا، اب کتنے احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ کتنا زیادہ ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا. تو ایک چیز یہ ہے کہ پردہ کس کا ہونا چاہیے؟ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے نہیں. ایک آیت تو یہ بیان کی گئی. دوسری آیت وقرن فی بیوتکن، جو آیت ذکر کی گئی کہ اپنے گھر کے اندر وقرن کا لفظ کلام اللہ میں ہے،
وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں گھڑی رہو. وقرن کے معنی ہے بالکل زمین سے چپک جانا، گھر کے اندر گھڑ جانا. رہو لفظ نہیں، سکنہ کا لفظ نہیں کلام اللہ میں استعمال کیا ہے، بلکہ کون سا، یہ تو عربی کے محاورات، عربی کے الفاظ ہیں، ہم اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو عرب جانتے ہیں کہ اس لفظ میں کیا بھرا ہوا ہے اور کتنی کتنی چیزیں سمجھائی گئی ہے. ہم تو سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیتے ہیں بھائی گھر میں رہو. نہیں، کرنے کا لفظ ہے گھر میں گھڑی رہو، گھری میں رہو، بالکل باہر نہ نکلو. تو پہلا پردہ کون سا؟ حجاب بالبیوت، گھروں کے اندر ہی رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اب آپ کہیں گے وہاں گھر کے باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا گھر میں عورت گھر ہی میں رہے. اصل ہمارے کچھ معاشرہ کا مسئلہ بھی اس کے اندر ہے کہ کچھ وہ ذمہ داریاں جو عورتوں پر نہیں ہیں وہ ہم نے ان پر ڈال دی. شریعت کے اندر، اسلام کے اندر عورت کے ذمے کمانا کسی بھی شکل میں ہے ہی نہیں. کوئی بھی شکل کبھی ایسی آتی نہیں ہے کہ عورت کے ذمے کمانا ہوتا ہو. عورت جب تک اپنے باپ کی ماتحتی کے اندر ہے، باپ کے گھر پر ہے، پورے خرچے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر ہے. اس کی خود کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ کمائے گی نہیں، گھر میں رہے گی. اور باپ کی شرن ذمہ داری ہے باپ کی اپنی لڑکی کو کھلانا. جب شادی ہو گئی اور اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اب کس کی ذمہ داری ہے؟ پوری شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر اس کو کھلائے گا پلائے گا. اور اگر بالفرض شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ بن گئی وہ، تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے باپ اگر موجود ہے تو باپ کی ذمہ داری پھر عورت کرائے گی. اور اگر باپ نہیں ہے، بھائی موجود ہے تو بھائی کی ذمہ داری آئے گی. بھائی بھی نہیں ہے تو خاندان والوں کی ذمہ داری آئے گی. اور خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے تو آخر کے اندر اسلامی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے. جیسے آج کل بھی حکومت کا قانون ہے بیواؤں کو پیسے دینا، آپ نے دیکھا ہوگا ہے بیوہ کے لیے قانون. اس حکومت کے اندر بھی یہ قانون کہاں سے آیا؟ یہ قانون یہی سے آئے کہ بیوہ خود نہیں کمائے گی، حکومت پیسے دے گی. یہ حکومت کی جو اسکیمیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اور معلوم کر کے جو جائز شکلیں ہیں اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی چلو بھی کیا ضرورت ہے، کچھ نہیں، لڑکے دے رہے، ٹھیک ہے اچھا ہے دے رہے، باقی حکومت کی اگر اسکیمیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، ہمیں بیواؤں کا پیسہ مل رہا ہے تو اس کو باقاعدہ کھاتہ کھلوا دینا چاہیے. اور کھاتہ کھلوا کر کے پیسے بینک میں آتے باقاعدہ، اور پیسے وصول کرنے چاہیے. کیوں چھوڑنا چاہیے؟ مفت کے پیسے ہیں، کوئی بیاج کے پیسے نہیں ہیں، سیدھے سیدھے حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. اس لیے کسی بھی شکل کے اندر عورت کی ذمہ داری کمانے کی بنتی نہیں ہے. اب ہم نے سبزی لانے کی ذمہ داری کس پر ڈال دی ہے؟ عورت پر ڈال دی ہے. اب عورت بیچاری کیا ہوتی ہے؟ باہر نکلنا پڑتا ہے، مرد ہے نہیں. ٹھیک ہے مجبوری کا مسئلہ الگ ہے، بھائی شوہر یا نہیں ہے، باہر رہتا ہے، کماتا ہے، بمبئی رہتا ہے، ادھر ادھر رہتا ہے، مجبوری کے مسئلے الگ ہے. مگر گھر شوہر پر ہے، اس کو گھر پر دیتے زور آتا ہے تو پیسے دے کر چلا گیا، بھی تو لا دینا اور میں تو جاب پر جاتا ہوں. بے ایسا کیوں؟ جب مرد کی ذمہ داری ہے گھر پر سبزی لا کر کے دینے کی تو عورت کی ذمہ کیوں بوجھ ڈالا؟ عورت صاحب منع کر دے رہے، نہیں میں سبزی لینے نہیں جاؤں گی، تمہاری ذمہ داری ہے، اگر گھر پہ کھانا پکانا ہے تو آپ سبزی لے کر دیجیے. سبزی لا کر دیں گے آپ تو کھانا پکے گا گھر کے اندر، اور اگر سبزی لا کر نہیں دیں گے تو کھانا گھر میں نہیں پکے گا. اب دیکھ لو کیا کون مرد رہتا ہے سبزی نہیں لا کر دے گا وہ. یہ ہم نے ہماری ذمہ داری ختم کر کے عورتوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی کہ تم نے عورتوں کو باہر کیا تھا، کہ تم نے ایسی ذمہ داری کیوں ڈالی ان کے اوپر جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اس لیے یہ جتنے کام مردوں کو، باہر کے کام کی تمام ذمہ داری مردوں کے ذمہ ہے، گھر کے اندرونی کام کی ذمہ داری یہ کس کے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب نکاح ہو گیا آپ نے بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو، اور دونوں کو بلا کر کے کام تقسیم کر دیے. بھائی گھر کے اندر کی جو کام کاج ہے، بچوں کی پرورش ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، گھنٹی چلانا ہے، یہ سب اندر کے کام تمہیں کرنے ہیں، اور باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ کی ذمہ داری میں ڈال دیے کہ سب باہر کے کام تمہیں کرنے ہیں. تو عورتوں کے ذمہ اپنی جگہ، اندر کا کام. اسی کو عورتوں کا جو اصل مشغلہ ہے، اصل کام ہے بچوں کی بہترین تربیت، بچوں کی بہترین نیک اور صالح بنانا. یہ عورت کب بنا سکے گی؟ جب کہ فارغ ہوگی، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ سکے گی، دینی تعلیم کر سکے گی. جیسے گاؤں کے اندر مدرس پڑھاتا ہے، گاؤں میں ہم نے مدرس رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اسی لیے رکھا ہے نا. اب اگر اس مدرس کو اسی وقت کے اندر جب اس کو تعلیم دینا ہے، ہم دوسرا کام بھی بتاوے، بھئی اب ایسا کرو، پڑھو، بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور مسجد بھی صاف کرنی ہے، آپ کو بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور فلاں کام بھی کرنا ہے، تو بچوں کو تعلیم رہے گی برابر. تو ہم عورت کے ذمہ اگر دو کام ڈال دیں گے تو بچوں کی صحیح تربیت بھی کر رہی ہے اور تجھے باہر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو کیسی ذمہ داری نبھا سکے گی وہ؟ اس لیے اس کو خالص ایک کام ہے بچوں کی بہترین تربیت کرنا. جتنی ماں نیک اور صالح ہوگی اتنا بچے پر کیا پڑے گا؟ اثر پڑے گا. اس لیے بچوں کی تربیت کرنا یہ اصل ذمہ داری عورت کی. جو پہلا مدرسہ ہے یہ ماں کی گود ہے، اگر وہاں اچھی تربیت ہوگی انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد اچھا ہی بچہ انشاءاللہ نکلتا رہے گا وہ. تو پہلی چیز ہے گھروں کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہ نکلے بالکل. وہ یہ پہلا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اصل پابندی اس کی ہے.
مگر بالفرض پھر نکلنا ہی پڑے، ضروری ہو نکلنا. تو دوسری قسم کا حجاب ہے حجاب بالبرقع ما چہرہ واطن، پھر برقع اوڑھ کر کے نکلے، بغیر برقعے کے نہ نکلے، گھر میں رہے مگر ضرور دوا دارو کے جانا ہے، مثلا عمرے میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، جا سکتی ہے. ازواج مطہرات بھی عمرے میں جایا کرتی تھی، اسی طرح حج کے لیے بھی جایا کرتی تھی. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو البتہ کبھی نکلی نہیں باہر. باقی دوسرے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ حج کے لیے جایا کرتی تھی، اور مستقل جو خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے اس کا اہتمام کرتے تھے، ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، ان کو حج کے لیے لے جاؤ، اور ان کو اپنے محارم کے ساتھ وہ حج کے لیے جایا کرتے تھے. وہ تو اب ضروری چیزیں ہیں تو جائے گی وہ، مگر کیسے نکلے گی وہ؟ حجاب اور پردے کے ساتھ. چاہے حج میں جائے گی، احرام کی حالت میں ہوگی، مگر بھی پھر بھی پردہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی خود فرماتی روایت کے اندر، ہم حالت احرام کے اندر ہوتے تھے، لوگ سامنے آ جاتے تھے، ہم پردہ کر دیتے تھے. اور اکیلے ہیں نہیں ہے تو ٹھیک، حالت احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا ہے تو ہمارا چہرہ کھلا رہتا تھا، باقی پردہ کرنا ایسے موقع پر بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. تو دوسری قسم کیا ہو گئی؟ برقعے کے ساتھ پردہ. مگر برقعے کے ساتھ کیسا پردہ؟ اس طرح برقعے کے ساتھ پردہ کرنا کہ چہرہ بھی چھپ جاوے، ہتھیلی بھی چھپ جاوے، یہ سب پورا جسم تو چھپے گا مگر چہرہ بھی چھپ جانا چاہیے. اب جو کلام اللہ کی آیت ہے جی اس کا ذکر ہے، یہ آیت آپ کے سامنے میں پڑھ لوں پہلے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی اور آپ کی بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، تمام عورتیں اس کے اندر آ گئی، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر ڈال دیوے اپنی چادریں، جلبہ جی جمع ہے جلابی، اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال دیوے. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ قریب اس بات کے کہ پہچانی جاوے، فلا یؤذین پس تکلیف نہ دی جاوے، پتہ چلے کہ شریف کو عورت ہے، دیکھو پردہ کے ساتھ نکلی ہے. اسی لیے عام طور پر جو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کبھی کوئی واقعات پیش آتے ہیں تو کس کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ جو بے پردہ ہوا کرتی ہے، ایسے گھومتی ہے، ان کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں. باقاعدہ شرافت کے ساتھ اس کے چال کے انداز سے پتہ چلے شریف گھرانے کی عورت ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کے واقعات پیش آتے ہیں. اصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ منافقین اس زمانے میں مدینہ میں پریشان کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی. آزاد عورتوں کو کہہ دیا کہ برقعے کے ساتھ نکلے تاکہ پتہ چل جائے کہ آزاد عورتیں ہیں، یہ باندیاں نہیں ہیں کہ ان کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جاوے، منافقین ان کو تکلیف نہ دے دے. تو من جلابی بہن، ان کے اپنے اوپر کیا ڈال دے ہوئے؟ پردہ ڈال دے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی شکل بتائی کہ کیسے پردہ ڈال دے ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک چادر لی اور چادر لے کر کے پورا اوڑھ دیا، انہوں نے سر ڈھک دیا، چہرہ ڈھک دیا، پورا ڈھک دیا اچھی طرح، اور ایک آنکھ کھلی رکھی بائی. کون سی آنکھ؟ ایک بائی آنکھ کھلی رکھی، اور بائی آنکھ کھلی رکھ کے باقاعدہ بتایا کہ اس کو کہتے پردہ، کہ ایک آنکھ کھلی رکھو صرف تاکہ نظر، راستہ چلنا پڑے گا اس کو، اب راستے میں اگر آنکھ بھی بند کر دے کہ نظر کیسے آئے گا. تو ایک آنکھ کھلی رکھی اور آنکھ کھلی رکھ کے بتایا اتنا کھلا رہنا چاہیے، باقی پورا جسم اور اچھی طرح کیا ہو جانا چاہیے؟ ڈھک جانا چاہیے. اب جیسے ہمارا برقع ہے آج کل، جو ہمارے دو قسم کے برقعے چلتے ہیں، ایک گول برقع ہے اور ایک کون سا برقع ہے؟ یہ انگریزی برقع جو جس کو عربی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں کون سا برقع ہے؟ انگریزی ہے، پتہ نہیں عربی قسم سے کہاں سے آ گیا ہے. اب دو برقعے ہیں، گول برقع ہے. میں دیکھو جواز اپنے جائز کی بات نہیں کر رہا، میں تو فرق بتا رہا ہوں کہ کس میں حجاب زیادہ ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں. پھر مولانا آپ نے باتیں نہ چلاوے کہ مولانا انگریزی برقعے کو حرام کہہ دیا، ناجائز کہہ دیا ہے، یہ باتیں نہ چلاوے. میں فرق سمجھاتا ہوں دونوں چیز کا. وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا اچھا ہے، وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ مجھے نہیں کرنا ہے. تو اصل تو حکم عورت کے لیے کیا ہے؟ گھر میں رہے، باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے، نکلنا مجبوری ہے تو کیسے نکلے؟ وہ برقعے کے ساتھ. گھر میں عورت کو رکھا کیوں؟ تاکہ عورت کی ساکھ پر اور عورت کا بدن، یہ جاڑی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، کیسی ہے، یہ نظر نہ آئے. گھر میں رہے گی تو کس کو نظر آئے گا؟ کسی کو نظر نہیں آئے گا. مگر باہر نکلی، چلو مجبوری ہے. پہلے ازواج مطہرات بھی باہر نکلتی تھی، مگر وہاں نکلنے کا رواج کیسا تھا یہ بھی بتا دو آپ کو. وہاں نکلنے کا جو رواج تھا وہ گویا کہ ہدف اور اونٹ کے اوپر ایک باقاعدہ پالان باندھا جاتا تھا، اور جس کے اندر جیسے اپنے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا ڈولی چلتی تھی. ہمارے یہاں تو رواج نہیں تھا، یو پی کے اندر اس کا رواج تھا ڈولی لے کر جانے کا. جب ایک عورت کو اس جگہ دوسری جگہ منتقل کرنے ہوتی تھی تو دو اٹھانے والے ہوتے تھے، ایک آگے اوہڑا اور ایک پیچھے اوہڑا، اور پورا لمبا رکھا جاتا تھا
اور عورت ڈولی میں بیٹھ جاتی تھی, اور ڈولی میں بیٹھ کر وہ گھر میں رہے گی ڈولی, عورت بیٹھ جائے گی, پھر اٹھانے والے آئیں گے, اندر وہ کوئڈا ڈالیں گے اور لے کر چل دیں گے وہ. اب عورت اتنی مستور رہتی تھی کہ ڈولی میں پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا, جو تہمت کا واقعہ, وہ یہی تو مسئلہ پیش آیا تھا کہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اس میں اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان پر رکھ دیا, مگر پتہ چلا کہ ہودج میں نہیں تھے وہ. تو اس وقت رواج کس کا تھا؟ ہودج کا تھا. اب یہ 2 برقعے چلتے ہیں, ایک کون سا برقع؟ گول برقع جو ہمارا ہے. اب گول برقعے کے اندر سب سے بڑی اہم بات تو ہمارا چہرہ بھی اس میں چھپ جاتا ہے. اس سے وہاں کیا رہتی ہے؟ جالی رہتی ہے. اب جالی کے اندر عورت کو تو دکھے گا کہ مجھے راستہ چلنا ہے تو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے, کہیں راستہ مجھے برابر نظر آئے. باقی کسی آدمی کو چہرے کے اندر وہ چاہے دھیان سے بھی دیکھے گا مگر چہرے کا اندر کا حصہ بالکل نظر نہیں آئے گا جالی میں. اب دیکھ لیجئے, تجربہ کر لیجئے اپنے گھر پر, جب برقع اڑا ہوا ہو تو دیکھیے چہرے کے اوپر بالکل چہرے پر نظر نہیں آئے گا. اور یہ جو انگریزی برقعے کے اندر کیا ہوتا ہے, آنکھیں کھلی رہتی ہے. اور اب تو گنڈا برقع بھی پتہ نہیں کیا نکل گیا ہے, وہ لپیٹ کر کے کہ پوری آنکھیں بالکل ایک دم کیسی خطرناک, یعنی وہ شکل بھی ایسی بدنما دکھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کہے اس کو. تو وہ آنکھیں بالکل دو کھلی ہوئی, تو آنکھیں پوری نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے تستر زیادہ اس برقعے میں ہوا, گول برقعے میں ہوا یا اس انگریزی کے اندر ہوا, آپ خود فیصلہ کیجیے. دوسرا فرق, پتلی عورت کو لیجیے اور پتلی عورت کو اڑائیے گول برقع اور اس کو چلائیے, اور پھر دیکھیے کہ پتلی ہے کہ جاڑی ہے, اب اس کو پہچانیے. اور ایک انگریزی برقع اڑاوے اور پھر اس کو اڑا کر کے پھر چلائیے, اور پھر دیکھیے کہ پتلی ہے کہ جاڑی ہے, پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. اب خود تجربہ کر لیجیے. میرے خیال سے میں جو سمجھتا ہوں کہ گول برقعے میں جلدی پتہ نہیں چلے گا کہ عورت کا جسم موٹا ہے کہ پتلا ہے, اور انگریزی برقعے کے اندر جلدی پتہ چل جائے گا کہ عورت موٹے قسم کی ہے یا پتلے قسم کی ہے. تو یہ اپنے ساکھ کو کیا دکھانا, گول برقعے میں وہ ساکھ نظر نہیں آتی ہے جسم کی, اور انگریزی برقعے میں کیا نظر آتی ہے, ساکھ نظر آ جاتی ہے. اس لیے یہ دوسری قسم کا پردہ ہے کہ اگر باہر نکلنا تو کیسے نکلے, برقع اوڑھ کر کے نکلے, بغیر برقعے کے باہر نہ نکلے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہو گئی. سب سے اعلیٰ درجہ تو کون سا ہے؟ گھروں میں رہنا ہے, باہر نکلنا ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر کا کون سا درجہ ہے؟ نکلنا ہو ضرورت کی وجہ سے, حج کے لیے, عمرے کے لیے, کسی ضروری کام کے لیے, دوا دارو کے لیے مثلا, تو کس کے نکلے؟ برقعے کے ساتھ نکلے, بغیر برقعے کے نہ نکلے. اور آج کل جو اللہ تعالیٰ نے جہاں سہولت دی ہے, جو مالدار گھرانے اللہ تعالیٰ نے جہاں مال و دولت کی فراوانی ہے, تو ان کو تو یہ چاہیے اپنی گاڑی بالکل گیٹ کے سامنے کھڑی رکھے. جیسے دروازہ گھر کا کھلا, گیٹ کھلا, دروازہ گاڑی کا کھل جاوے اور سیدھی عورت کا بیٹھ جاوے, گاڑی میں بیٹھ جاوے, اور بیٹھ کر سیدھا جانا ہے دوا کھانے, جا بھی جانا ہے, اپنی ضرورت پوری کی اور پوری کر کے واپس آ گئی, اور سیدھا وہی جہاں دکان پر اتارا, کام پورا کیا, پھر گاڑی میں بٹھایا اور واپس اپنے گھر پر لا کر کیا کر دیا, چھوڑ دیا. میرے اہتمام کس کو کرنا پڑے گا؟ یہ آپ کو اور مجھے کرنا پڑے گا. میں اس کا اہتمام کروں گا, آپ کریں گے, تو اس سے گویا کہ پردے کا رواج پڑے گا. ہم نے گویا کہ عورتوں کو کچھ کام تو ایسے جو کپڑا خریدنا ہے, یہ خریدنا ہے, ان کے حوالے کر دیا ہے, بھائی تم خریدو. بھائی عورت کو جو زینت کرنا ہے, یہ عورت کو زینت کس کے لیے کرنا ہے؟ شوہر کے لیے. حالانکہ حکم دیا گیا کہ عورت کو کہ جب باہر نکلے تو اچھے کپڑوں میں نہ نکلے ہو, بلکہ وہ عورت جو معطر ہو کر کے, خوشبودار ہو کر کے باہر نکلتی ہے, اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ زانیہ کہا گیا. یہ زانیہ عورت ہے جو خوشبو لگا کر کے باہر نکل رہی ہے. تو عورت کو صرف زینت کرنے کے اختیار کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے. اب مرد کو جو کپڑا پسند ہو وہ مرد خود ہی خرید کر لا کر دے دے, بھائی مجھے کپڑا پسند, آپ یہ پہنو, میرے لیے تم زینت کرتے ہو نا, اوروں کے لیے تو کرتے نہیں ہو, تو اوروں کو کیا لینا دینا ہے؟ تو لوگوں کو پسند آوے کہ نہ, اسے کیا لینا دینا, مجھے کپڑا پسند ہے تو میں جو خرید کر کے لا کر دوں گا وہی کپڑا پہننا ہے. یہ گویا کہ تاکید کر دی جاوے. یہ عورتوں کو جو عام طور پر ابھی بھی اصلاح معاشرہ کے مسئلے کے اندر وہاں بھی بات آئی تھی مستقل کہ عورتیں تاج کے اوپر بہت خریدنے وغیرہ کے لیے آتی ہے, کپڑے وغیرہ, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ بیچ میں کچھ ماحول بنا اور ذرا کچھ مسئلہ بنا تھا, تو عورتوں کا آنا جانا کیا ہو گیا تھا, کم ہو گیا تھا کافی, وہ ماحول کی وجہ سے. وہ من جانب اللہ سب حالات آتے ہیں, جب باہر نکلنا زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کا نکلنا پھر کیا ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. ابھی بھی جیسے پورے عالم, ابھی ملکی کیا بلکہ عالم کے لیول سے ایک مسئلہ ہی چل رہا ہے, گویا کہ یہ سب من جانب اللہ حالات آتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے متوجہ رہنا ہے, اور ہماری عورتوں کے اندر جو پردہ نہیں ہے اس کا ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر کیا آنا چاہیے, پردہ. حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی رحمۃ اللہ جو مولانا تشریف لائے ایک دفعہ, اور یہاں ذرا گھومے وغیرہ, خصوصاً جنوب کے علاقے کے اندر, مولانا بات اور زیادہ بے احتیاطی اپنے سے بھی زیادہ ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ ایسا لگتا ہے گجرات میں آئے تھے پردہ اتری ہی نہیں ہوگا, کہ یو پی کے اندر یہ بات نہیں ہے باہر نکلنے کا. کوئی عورت یو پی کی جو شریف گھرانے کے, وہاں سلمان صاحب کے وہاں
بچہ ہی ذمہ داری ہوتی تھی پوری گھر کی چیزیں ذمہ لا کر دینے کی. کبھی عورتوں کو ہم نے حضرت مسلمان صاحب کا نہیں دیکھا کہ ان کی عورت کبھی کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہو. جو شریف گھر سید گھرانے ہوتے ہیں, اونچے گھرانے ہوتے ہیں, ان کی عورتیں کسی کام کے لیے نہیں. ہاں دوا دارو ہے, مجبوری ہے, باقی دوا دارو کے علاوہ کسی چیز کے خریدنے کا سوال ہی نہیں ہے. پوری ذمہ داری شوہروں کی ہوا کرتی ہے. چاہے کوئی خادم طے کرے وہ خادم لا کر کے دے, یا کسی بچے کو طالب علم کو طے کرے, ان کی ذمہ داری ہے, باقی وہ کبھی نکلا نہیں کرتی ہے. اس لیے دوسری قسم کا پردہ کیا ہے؟ برقعے کے ساتھ نکلنا ہے, بغیر برقعے کے نکلنا نہیں ہے. اور برقع کون سا اڑنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. تیسری قسم ہے برقعے کے ساتھ نکلنا, مگر برقعے کے ساتھ نکلنے کے اندر ضرورت کے موقع کے اوپر چہرہ کھولا جا سکتا ہے اور یہ ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں. اسی طرح پاؤں ضرورت کے موقع کے اوپر کھولے جا سکتے ہیں. خیر پاؤں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ضرورت کا, باقی ضرورت کا موقع کس کا آئے گا؟ ہاتھ کا آئے گا اور چہرے کا آئے گا. مثلا دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی ہو, اب اس کو لینا ہے تو کیسے لے گی؟ وہ ہاتھ سے ہی تو لے گی, وہ مجبوری ہے, ہاتھ کو نکالنا پڑے گا اس کو. تو یہ شرعاً اجازت ہے کہ ہاتھ سے, اس لیے تو حضرت انس کی روایت کا جو میں نے بیان کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لمبا کر کے دیا تو گیا کہ ہاتھ کیا پڑا؟ نظر پڑا. تو اب تیسری قسم کا پردہ کیا ہوا کہ ضرورت ہو تو چہرہ, مثلا بازار میں کوئی چیز خریدنا ہے, دیکھنا ہے, اب برقع اوڑھ کر کے صاف نظر نہیں آتا ہے, اس کو ذرا اونچا کرنا پڑتا ہے تب جا کر, بات باریک چیزیں ہوتی ہے, بہت اچھی طرح نظر نہیں آتی ہے تو پردہ اونچا کرنا پڑتا ہے. تو ضرورت کے موقع کے اوپر اگر ایسی ضرورت ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے اور اپنے ہاتھ کو بھی کیا کر سکتی ہے؟ وہ کھول سکتی ہے. مگر یہ کھولنے کا مسئلہ ہے, تو یہ تو عورت کی مجبوری ہے کہ عورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضرورت کی وجہ سے ہاتھ آگے بڑھانا پڑے گا, چہرہ کھلنا پڑے گا. مگر رہا مسئلہ دیکھنے کا کہ مرد اس کو دیکھ سکتا ہے دکان والا یا نہیں دیکھ سکتا ہے, اگر شہوت کی نگاہ کے ساتھ دیکھے گا تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. مگر ایسے آپ جیسے راستے میں کوئی چل رہا ہے, نظر پڑ گئی, کوئی برا خیال بھی نہیں آتا ہے, تو یہ جواز کے درجے کے اندر ہے. اس لیے کہ خود حدیث میں اس کا واقعہ ذکر کیا گیا. ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کیا بطریق ہبہ کے کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں. حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ چہرے کو دیکھا آپ نے, اتنا حدیث میں ذکر کیا کہ آپ نے دیکھا, تو اس کا پتہ کیا چلا کہ کبھی ضرورت کے موقع پر عورت پر نظر پڑ گئی اور شہوت کی کوئی نگاہ نہیں ہے, کوئی غلط نگاہ, جیسے ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں, اب عورت کو پھنسی ہوئی ہے, اب دیکھنا ہے تو مجبوری ہے دیکھنے کی, تو یہاں دیکھنا کوئی غلط نیت سے نہیں ہوتا ہے. تو عورت کو ہاتھ نکالنا یہ تو جائز, باقی مرد کی ذمہ داری ہے کہ دل میں کوئی غلط نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر غلط نیت کے ساتھ گویا کہ دیکھے گا تو مرد کیا بنے گا؟ وہ گنہگار بنے گا وہ. اچھا, اب ایک آیت دوسری ہے, یہ تو 3 احکامات 3 حجاب کے بارے میں آ گئے. اب رہا مسئلہ ایک وہ مردوں کے ساتھ کیسے باتیں کرنا, یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. یا نساء نبی, اے نبی کی عورتوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے تقوی اختیار کیا. فلا تغضان بالقول, پس بات کے اندر نرمی نہ برتے, لہجے کے ساتھ اچھے انداز سے بات نہ کرے. پس تما کرنے لگے وہ شخص کہ جس کے قلب کے اندر مرض ہے, وقلن قولا معروفا, اور بلی بات کہے. اگر کوئی عورت مثلا شوہر گھر پر نہیں ہے اور کوئی پوچھنے آئے بھائی تمہارے شوہر کہاں گئے, کیا ہے, جواب دینا ہے, تو جواب کیسے دے گویا کہ وہ ایک میٹھی آواز سے نہ دے, سیدھا بھائی گھر پر نہیں ہے, پھر آگے پیچھے تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا اسے کیا لینا دینا, یہ خامخواہ کے سوالات نہ کرے. بھائی پوچھا بھائی تمہارے شوہر گھر پر ہے, بھائی گھر پر نہیں ہے, بس اور وہ بھی ذرا تھوڑا زور سے بولے, آواز کو اچھا نہ بناوے. خود کلام اللہ میں یہ ذکر کی گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے میٹھی آواز سے اگر بات چیت کی تو کوئی ایسا شخص کہ جس کے قلب کے اندر مرض ہے, نفاق کا مرض ہے, برائی کا مرض ہے, شہوت کا مرض ہے, وہ غلط نگاہ اور غلط کو اس کے دل میں خیالات پیدا ہوں گے. اس سے میٹھی بات نہیں کرنی چاہیے. تو عورت کی آواز بھی کیا ہے, عورت کی آواز سطر ہے کہ نہیں ہے, یہ مختلف مسئلہ ہے. راجع قول یہ ہے کہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے, مگر یہ کہ عورت کی آواز حتی الامکان کیا ہونی چاہیے, گھر کے اندر رہنی چاہیے. بعض عورتیں بہت زور سے بولا کرتی ہے, باہر تک آواز چلی جاتی ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ خود کلام اللہ کے اندر بھی دوسری آیت میں کیا کہا گیا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے, لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ, تاکہ جان لیا جائے وہ زیور جو ان کی زینت کا چھپا ہوا ہے. جب چلے راستے کے اندر تو جیسے بعض وہ پہنتی اپنے کیا پاؤں میں پازیب ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو اپنے یہاں, توڑی ہوتی ہے. تو ایک تو توڑی کون سی ہوتی ہے, وہ جو بجنے والی, اس کا تو جائز ہی نہیں ہے پہننا وہ تو, مگر بجنے والی نہیں ہے, سیدھی سادھی اس کی پہننے کی اجازت ہے. مگر پاؤں زور سے مارے گی اگر تو وہ بھی کیا ہوگی, بجے گی. جیسے چوڑیاں ہے,
چوڑیاں خود بخود نہیں بجتی ہے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گی تو کیا ہوگی؟ بجے گی۔ اب راستے میں چل رہے تو ذرا ہاتھ یوں ہی کر رہی ہے بلا ضرورت، تو یہ خواہ مخواہ چوڑیوں کو بجانا ہے تاکہ آواز باہر پہنچے۔ تو یہ اپنے خود کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے کہ جس کی وجہ سے ان کی آواز، تو جب یہ زیور کی آواز جو عام مسئلہ ہے اس کے بھی بارے میں حکم دیا گیا کہ زور سے پاؤں نہ مارے، تو جو عورت کی خود کی آواز اس کو تو کتنا احتیاط کرنا چاہیے اور اس کو آواز باہر نہیں نکالنی چاہیے۔ اب ایک دو حدیث سے ہے، میں اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، کہ عورت جو ہے یہ پورے کی پوری چھپنے والی چیز سطر ہے، پر جب وہ نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکنے لگتا ہے۔ شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ استشرفا، شیطان جھانکنے لگتا ہے۔ اور حدیث میں ذکر کیا گیا کہ شیطان کی تیروں میں سے یہ تیر جو عورت والا تیر ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک تیر ہوتا ہے، یہ لگ کے رہتا ہے، اس لیے شیطان اس کو جھانکنے لگتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب نہیں ہوتی ہے مگر اس صورت کے اندر جب کہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کی کوٹھری میں ہو۔ اگر عورت اللہ کا قرب چاہیے، مردوں کو اللہ کا قرب کہاں ملے گا؟ مسجد میں ملے گا۔ اور عورتوں کو اللہ کا قرب کہاں ملے گا؟ گھر کی کوٹھری کا۔ حتیٰ کہ حدیث میں سمجھایا گیا ایک عورت صحن میں نماز پڑھے اور ایک گھر کے اندر پڑھے تو گھر کے اندر زیادہ ثواب ہے، پھر ایک عورت گھر کے اندر اور پیچھے والے کمرے کے اندر پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جتنی باہر آئے گی ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی گھر کے اندر چلی جائے گی عورت کا ثواب کیا ہوتا چلا جائے گا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے عورت کو تو گھر کے اندر کے کمرے کے اندر رہے، بالکل باہر نہ آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اب یہ بھی حدیث بڑی قیمتی حدیث ہے، ہمیں اس پر توجہ رکھنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اجازت دی اور ان سے کہا کہ تم پردہ کر لو۔ تو جب ان کو آپ نے یہ فرمایا کہ تم پردہ کر لو تو ان ازواج مطہرات نے یہ فرمایا وہ تو نابینا ہے، ان کو کہاں نظر آتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب دیکھیے، افعمیاوان الستما تبصرانی، کیا تم بھی اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ جیسے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو دیکھے، ایسے عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مردوں کو دیکھے۔ وہاں بھی وہی مسئلہ کہ عورت بھی اگر مردوں کو شہوت کی نگاہ کے ساتھ دیکھے گی تو عورت بھی گنہگار بنے گی، مرد دیکھے گا مرد گنہگار بنے گا، اور عورت دیکھے گی تو عورت بھی کیا بنے گی؟ وہ گنہگار۔ ہاں ایسے نظر پڑ گئی اتفاقی، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا پہلی نگاہ پڑ گئی معاف ہے، باقی پھر نگاہ تم نے ڈالی یہ معاف نہیں ہے، یہ قصدن نگاہ ہے، اس لیے ہم نگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں۔ ان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مسترۃ، عورتوں کے لیے نکلنے کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یہ حدیث سے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مرفوعا لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مسترۃ، عورتوں کے لیے نکلنے میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے مگر مجبوری کی حالت میں، بہت سخت مجبوری ہو تو نکل سکتی ہے، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب ایک عبارت ہے قاری طیب صاحب کی، میں اس کو سناتا ہوں قاری طیب صاحب والی عبارت اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ستر اشخاص کا حکم دیا، شخص ہی چھپا رہے، عورت نظر ہی نہ آوے، گھر کے اندر ہی رہے۔ سب سے پہلے ستر اشخاص کا حکم دیا، پھر ستر ابدان کی ہدایت کی، یعنی بدن چھپا رہے، اگر باہر نکلے تو کیسے نکلے؟ برقع اڑ کر کے نکلے۔ پھر ستر ابدان کی ہدایت کی، پھر ستر زینت کے لیے فرمایا کہ اپنی زینت کو کیا رکھو؟ چھپائے رکھو، ایک چوڑی بوڑی ایک زینت کی چیز پہنی ہے تو نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر ستر زینت کے لیے فرمایا، پھر ستر عوارض یعنی بو اور چال ڈال وغیرہ کا امر فرمایا کہ تمہاری بو خوشبو بھی نہیں پھیلنی چاہیے، چال ڈال کے اندر بھی تم احتیاط کے ساتھ چلو۔ پھر ستر نگاہ بتایا، پھر ستر صورت کا ارشاد ہوا، پھر ستر عمل کی تنبیہ کی گئی، یہاں تک کہ پھر ستر خیال کی بھی آخر میں تلقین فرما دی گئی کہ خیال اور ہماری سوچ بھی کیا ہونی چاہیے؟ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری خامہ کا کوئی نظر نہیں آ رہا مگر خامہ کا آدمی بیٹھے بیٹھا سوچ رہا ہے تو یہ سوچنا بھی غلط ہے، ہماری سوچ بھی کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔